بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ خوبصورت پروگرام جس کا آپ شدت سے انتظار کرتے ہیں، میں اس کا میزبان آشکار داور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ صاحب، بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، کل ہم نے گفتگو کی تھی بنا سنگار کے حوالے سے، بال کٹوانے اور بال بڑھانے کے حوالے سے، تو اسی سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھائیں گے کہ لوگوں کو، خصوصاً خواتین کو، اپنے جسم کو سجانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ انہیں مرد بھی شامل ہیں، لیکن خواتین کثرت سے ہوتی ہیں، اور جسم کے سجاوٹ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ زیورات ہیں، اور زیورات کی کہتے ہیں جو ابتدا ہے وہ انگوٹھی سے ہوتی ہے۔ تو انگوٹھی آپ کو پتہ ہے ایک ایسا زیور ہے جو کسی کی بات پکی ہو تو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، کسی کی خوشی میں وہ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سوچا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں کہ اگر کوئی خواب میں انگوٹھی دیکھے، پہنتے ہوئے دیکھے، اتارتے ہوئے دیکھے، کسی کو دیتے ہوئے دیکھے، گرتے ہوئے دیکھے، تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اور ہم اپنا ویب سائٹ پیج آپ کو بتاتے چلیں ARYQTV.tv، اس پہ آپ جب چاہیں ہمیں آپ یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، اور جس ویب پیج پہ چاہیں ہمیں آپ کلک کریں ARYQTV.tv پہ، انشاءاللہ ہمارے ہر پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور ٹیلی فون نمبر ہم اپنے ڈسپلے کر رہے ہیں، اچھے سچے خواب آپ سنائیے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ مشہور گفتگو آغاز کریں استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، ظاہری سجاوٹ، زیورات کچھ مرد بھی کسی حد تک پہنتے ہیں، رنگ وغیرہ، لیکن خواتین ماشاءاللہ کثرت سے پہنتی ہیں، اور زیورات کی جو بنیاد وہ انگوٹھی یا ایئر رنگس ہوتے ہیں۔ آج انگوٹھی پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر انگوٹھی کوئی دیکھے خواب میں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، یہ بات میں عرض کروں کہ خواتین کے لیے تو ظاہر ہے سونا چاندی یہ سب جائز مطلقاً وہ پہن سکتی ہیں، ظاہر کہ ان کے لیے ہے، لیکن مردوں کے لیے سونا حرام ہے، چاندی بھی، لیکن صرف چاندی کی جو انگوٹھی ہے وہ 4.5 ماشے سے کم والی پہن سکتے ہیں، اور نگینہ اس میں ہو۔ تو اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ خوابوں کی بات کر رہے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی انگوٹھی دیکھے تو اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خواب میں انگوٹھی دیکھنا اس کا مال ہے، اس کی ملک میں چیزوں کا ہونا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی عزت ہے، اور لوگوں میں اس کا احترام ہے، لوگوں میں اس کا وجیح ہونا ہے۔ خواب میں یہ دیکھیں کہ انگوٹھی کسی نے پہنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال، دولت، یہ وجاہت، یہ عزت، یہ شرافت، یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہوں گی۔ ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل ہوگی، لیکن اس میں اس کا اتنا کردار نہیں ہوگا۔ کسی نے پہنائی ہے نا، بس ٹھیک ہے، لوگوں نے دے دی، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا، اس میں اس کا اتنا کردار نہیں ہے۔ لیکن خواب میں یہ دیکھیں کہ انگوٹھی اس نے خود پہنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے مال کے حوالے سے ہو تو اس میں اس کی تگ و دو شامل ہے، چاہے اس کی عزت شرافت کے حوالے سے ہو، اس کے احترام کے حوالے سے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے معاشرے میں ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اسے یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو۔ اسی طریقے سے کوئی منصب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کسی ادارے میں کام کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی یوں سمجھ دیجیے ترقی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تمام چیزیں ان میں سے کوئی بھی اس سے حاصل ہو رہی ہے۔ انگوٹھی اگر خود پہنی ہے، انگوٹھی خود پہنی ہے، اس کی محنت کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس کی محنت کی وجہ سے، اس کی محنت کا ثمرات اسے مل رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی یہ دیکھے، اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبھی انگوٹھی کی تعبیر جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بھی اور اولاد کے حوالے سے بھی لی جاتی ہے۔ یعنی کوئی انمیرڈ شخص ہے اور وہ دیکھے کہ اس نے انگوٹھی پہنی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی ہوگی، اور اسی طریقے سے شادی شدہ ہے تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں بریک ہے تو اس کے بعد چلیں، ہاں اصل میں ہمیں جانے ایک وقفے پہ ناظرین، اور گفتگو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ بھی تیار رہیے گا کہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ اگر انگوٹھی کو پہنائے تو اس سے کیا مراد ہے، خواب میں انگوٹھی خود پہنے تو اس سے کیا مراد ہے. میں چاہوں گا تھوڑی سی شنگی رہ گئی ہے وہ بھی دور ہے، مصعب سے گفتگو سے مکمل اچھا، کرتے اسی ہیں. طریقے سے کچھ چیزیں تو ہم نے عرض کر دی ہیں بریک سے پہلے. ایک چیز اور ہے کہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اچھا، گر گئی. جی جی، اگر نکال لی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے مال کے حوالے سے کوئی مشکل ہے، چاہے اس کے منصب کے حوالے سے، یا چاہے معاشرے میں عزت کے حوالے سے، تو اس میں اور لوگ شامل ہیں، بدخواہ شامل ہیں جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بالآخر انہیں اس سے وہ چیزیں، یعنی شہرت ہے وہ زائل ہو گئی، یا عزت ہے اس میں کمی ہو گئی خدا نہ خواستہ، یا مال وغیرہ ہے تو اس میں کوئی نقصان بڑا لوس ہو گیا، تو اس میں لوگوں کی حرکتیں شامل ہیں. لیکن اگر وہ انگوٹھی خود بخود اس کے جو ہے وہ انگلی سے نکل گئی ہے، یا اس نے خود نکالی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ عزت کے حوالے سے ہو، چاہے مال کے حوالے سے ہو، شہرت کے حوالے سے ہو، یا منصب کے حوالے سے ہو، تو اس نے کوئی ایسے کام کیے ہیں، ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں اس سے زائل ہونے کا بدرجہ، یعنی یوں سمجھ دیں کہ بہت زیادہ خدشہ یا خطرہ موجود ہے. اچھا. اور یہ ہے کہ اگر دیکھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ چیزیں اس سے زائل ہو جائیں گی. اور اس میں آخری چیز عرض کروں گا، ایک تو ہوئی انگوٹھی، اور ایک ہوتا ہے انگوٹھی کا نگینہ. تو نگینہ بھی اسی چیزوں کی طرف، انہی اشیاء کی طرف دلالت کرتا ہے جن اشیاء پر انگوٹھی دلالت کرتی ہے، اور کم و بیش ملتی جلتی یہی تعبیرات ہمیں ملتی ہیں ائمہ معبرین کی طرف سے. اور اسی طریقے سے نگینے کا نکل جانا، اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ خود نگینہ لگایا تو اس میں پھر وہی بات ہوگی، کسی اور نے لگا کر دیا تو اس میں وہی تعبیر ہوگی، خود نکالا تو وہی تعبیر، اور خود نہ نکالا خود بخود نکل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں خود بخود اس سے زائل ہونے کا خدشہ موجود ہے. چلے تو ماشاءاللہ. کبھی نکالنے کے حوالے سے، انگوٹھی نکلنے کے حوالے سے دیکھیں تو پھر وہی عمل کر لیں تاکہ اللہ رب العالمین اس سے محفوظ و مامون فرمائے. یعنی اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کر لیں، لا حول شریف پڑھ لیں، اور یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ مجھے خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، اور اٹھ کر حسب استطاعت جو ہے وہ صدقہ وغیرہ بھی دیں. چلے بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. آپ نے بڑا اچھا چھوٹے سے موضوع بڑی اچھی گفتگو کری آپ نے. بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلے نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے خواب پوچھنا ہے. جی ایک میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری ایک آنٹی ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار، وہ مجھے ایک پیالہ دیتی ہیں یخنی کا. اس کے اندر مرغی کی جو کچھ بوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، مطلب جیسے یخنی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جو ہڈیاں اور بوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس میں وہ مجھے پکڑاتی ہیں، تو اور ساتھ میں مجھے پھر وہ اس کے اندر سے کہتی ہیں اس کے اندر سے تھوڑی بوٹیاں نکالو. تو میں کچھ پیس نکالتی ہوں اس کے اندر سے یخنی سے، اور جو یخنی ہوتی ہے وہ گلاسوں میں بھر کے نا گرم گرم وہ ٹرے میں رکھتی ہیں، اور وہ میرے اوپر گرانے لگتی ہیں، مطلب کہ جیسے میں جل جاؤں. وہ میرے اوپر ایسے کرتی ہیں، ٹیڑھی کرتی ہیں ٹرے کو مجھے جلانے کے لیے. یخنی گرم ہوتی ہے، مگر میں وہ تھوڑی سی ٹرے میں یخنی گر جاتی ہے، مگر میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں، میں بچ جاتی ہوں، میرے اوپر گرم یخنی نہیں گرتی، تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن حیدرآباد سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مصعب موجود ہیں، بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی بند کر دی میں نے. بہت شکریہ. یہ بتائیے کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہے نا پنڈی سے بات کر رہی ہوں، لیکن میری امی فیملی ساری کراچی میں رہتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں وہیں پر تھی، تو میں نے خواب میں دیکھا، جب میں گھر آ گئی اپنے تو میں نے خواب میں دیکھا میں امی کے کمرے میں گئی ہوں، تو میری بڑی باجی نے بڑی خدمت کی تھی میری امی کی. تو انہوں نے ہے نا بہت گرین کلر کا کارپیٹ بچھایا تھا، گرین چادر تھی میری امی کی، مسئلہ بھی اتنی خوبصورت تھی. تو وہاں میری امی جی اوہ کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال میری بہن اب دوبارہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں پھر شامل کریں گے. اور ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں عطیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی راولپنڈی سے بات کریے, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب ہے کہ میرے استاد کی وفات ہو چکی ہے, تو میرے کس خواب کی؟ میں ساس آتے کی. ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں آ گئی ہوں تو آپ قرآن پاک نا حفظ کر لو. اچھا تو میں نا کہتی ہوں کہ اب آپ آ گئے ہیں تو میں نا آپ کے پاس حفظ کروں گی. تو اچھا پڑھنے کے لیے بھی بیٹھ جاتی ہوں, تو یہ بار بار مجھے یہ خواب آتا ہے. اچھا, یہ آپ کی ساس کی بات کریے, سسر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ساس کی نہیں, استاد کی بات. استاد جس کی. سے میں اچھا نے استاد, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں ماشاءاللہ؟ جی شکر الحمدللہ پڑھتی ہوں. مجھے ٹھیک ہے. ایسے قرآن پاک کے سب بولتے ہیں کہ آپ کی عربی نا بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے میری بہن, ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ راولپنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. بھائی میرے 3 خواب ہیں. ایک تو میں نے دیکھے خواب میں میں نے زمین میں بہت گہرے گہرے نہ گڑھے دیکھے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا. ایک منٹ, آپ بہت گہرے گہرے گڑھے دیکھتی ہیں؟ جی. پھر ایک میں نے یہ خواب دیکھے کہ میں زمین میں گڑے, اور ایک اور میں نے خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ ہے, وہ میرے چاچی کا گھر ہے, تو ان کے سمجھ میں کمرے نہیں آ میں رہا. ہے کعبہ شریف. اچھا, آپ کعبۃ اللہ شریف کو آپ نے اپنے چاچا کے گھر میں دیکھا ہے؟ ہاں ان کے کمرے میں ہے ان کے کعبۃ کمرے اللہ. میں اور دیکھا ہے. کعبۃ اللہ جی وہی صاف ستھرا ہے, لیکن نہ ادھر نہ تقریباً افن پھیلا ہوا ہے, جس طرح بدبو نہیں ہوتی اچھا اسی طرح. ٹھیک. ویسے بھی وہ میرے چاچی کے جو ہے نا بچے تھے, تو وہ اسپیشل بچے ہیں, تو وہ اسی طرح ان کے کھانے کی ان کے گھر اس اچھا, طرح کی تیسرا خواب کیا ہے میری بہن؟ تیسرا خواب یہ کہ میں نے یہ دیکھا ہے گندا پانی ہے بالکل, جس طرح نالے کا نہیں ہوتا, اور وہ بہ رہا ہے. اور پہلے ایک میں نے دیکھی ہے نہر کی, پھر اوپر دوسری بھی ہے. اچھا, نالے کا گندا پانی بہتے ہوئے دیکھا ہے. جی. اچھا ٹھیک ہے میری اچھا بہن. چاچا ان کی نمازی ہیں ماشاءاللہ؟ آپ کے چاچا نماز پڑھتے؟ جی وہ تو ان کا انتقال ہو گیا. وہ اچھا بیچارے انہوں نے بہت, ان کے 5 بچے تھے, تقریباً 4 ان کے اسپیشل بچے تھے معذور. اچھا تو خود تو ان کا انتقال ہو گیا. تو انتقال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کریں, اپنا خواب بیان کیجیے. میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ نا وہ جنگل میں ہوتے ہیں, بہت ہریالی ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ نا اس کا سفید مورنی سے نا نکاح کروا دیتے ہیں. اور کیا ہے بہت جنگل میں ہوتے ہیں ہریالی ہے؟ جنگل میں ہریالی ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سفید رنگ کی مورنی ہے, سفید رنگ کی مورنی ہے. اچھا ہاں. اس سے نا ان کا نکاح کروا دیتے ہیں. اور وہاں پہ کافی سارے نا آدمی ہیں, اور نورانی چہرے والے. ان میں سے نا یہ کہتا ہے کہ میں نا اس کا دادا ہوں. اچھا. اور میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ نا وہ نا چھت پہ نا بہت تیز بارش ہو رہی ہے, میں اور میری بہن بھیگ رہے ہیں, اور بہت خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اچانک نا چھت سے نیچے گر جاتی ہے, لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں لگتی. اچھا, چوٹ ان کو کوئی نہیں لگتی ہے. ٹھیک جی. ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, ملتان سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نورین بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. نورین بہن کوئٹہ سے بات کریے, اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے 2 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے سے نا. جی بولیے. ایک خواب یہ ہے کہ میں جیسے کسی کے گھر گئی ہوں نا, وہ عورت فوت ہو گئی ہوں, یہ رشتے دار ہے ہماری, تو میں جوتی اتارتی ہوں کونے میں نا, اور تو اتار کے اندر جاتی ہوں. جب میں واپس آتی ہوں تو میری جوتی نہیں ہوتی. اچھا. ان کو کہتی ہوں کہ خالہ میری جوتی کہاں ہے, تو کہتی ہے یہاں پہ ایک بزرگ رہتے ہیں جہاں پہ تم نے جوتی اتاری تھی نا, وہ آپ کی جوتی لے گئے, مرمت کر کے واپس بھیجیں گے نا. اچھا ٹھیک ہے. میری جوتی پہن کے چلے جائیں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ نا میری ٹانگ کے ساتھ چوہا چپکا ہوا ہے نا. کیا چپکا ہوا ہے؟ چوہا نہیں ہوتا بڑا سا. اچھا چوہا. لیکن جیسے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, یا اللہ کے جیسے بچے نہیں عزت کرتے ویسے, تو میں اس کو اتار کے بار بار پھینک دیتی ہوں. اچھا. میری جوتی ہے تو میں کہتی ہوں میری جوتی لاتا. میں نے ایک پاؤں میں نے پہنا ہوا ہے اپنا جوتی کا, اور ایک پاؤں میری امی نے پہنا ہوا ہے جوتی کا نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی ہاں میں شادی شدہ ہوں. شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں. بیمار تو نہیں ہے نا خدا نخواستہ؟ نہیں بیمار نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے اللہ کا شکر ہے. بہن کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. چلے دوسرے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں ابھی حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے کال کی تھی. میں نے مفتی صاحب کو جو اپنا خواب بیان کیا تھا, میں جی آدھا حصہ بیان کرنا بھول گئی. پھر میں نے جب وہ یخنی میرے اوپر گرم گرم گرانے لگی میری آنٹی. نہیں یہ سن لیا تھا نا, نہیں اس کے بعد کہہ رہی ہیں آج. سن لیا تھا حضرت. اچھا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے بات کریں, اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے خواب میں دیکھا کہ نا ایک کباڑے والی جگہ ہے, جیسے بہت کباڑ ہے وہاں پہ نا بہت بڑی ساری مچھلی ہے, بہت خوبصورت, بغیر پانی کے نا وہ کھدک رہی ہے, مطلب بغیر پانی کی تڑپ رہی ہے. کیا ایک کباڑے والی جگہ؟ کباڑ ہے وہاں, کباڑ بہت سارا پڑا ہوا ہے وہاں پہ. ایک مچھلی انہوں نے دیکھی ہے جو بغیر پانی کے پھدک رہی ہے. ہاں تو وہ مچھلی نا میرے بڑے بھائی پکڑ رہے ہیں لیکن ان سے پکڑی نہیں جاتی. وہ نا میری امی سے کہتے ہیں کہ نا اس پہ نا ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. تو میں جب یہ سنتی ہوں نا تو میں جا کے اس مچھلی کو پکڑ لیتی ہوں اور میں سے نا دیکھتی میں ڈال کے نا وہ زندہ ہو جاتی ہے. آپ مچھلی پکڑ لیتی ہیں, مچھلی زندہ ہوتی ہے. اور مچھلی بہت بڑی ساری اور بہت خوبصورت ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ملتان سے آپ پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر شاہدہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی میڈم کراچی سے بات کر رہی ہیں جی. الحمدللہ آپ کی دعائیں ماشاءاللہ. یہ بتائیے آج کیا خواب بیان کریں گی آپ؟ آج یہ کروں گی کہ میری جو سسٹر جس کے لیے کل میں نے آپ کو بتایا تھا 2 سال پہلے اس کی وفات ہو گئی ہے, تو دیکھ رہی تھی قبر کھلی ہوئی ہے اور قبر میں بیٹھ کے وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے. ان کی بہن مرحومہ کی قبر کھلی ہوئی انہوں نے دیکھی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے قبر میں. پھر کیا ہوا؟ قبر میں جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی. قرآن پاک پڑھ رہی, ٹھیک ہے. ہاں تو ان سے پوچھا گیا کہ باجی آپ قبر میں اندر کیوں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ سارے جو میرے چاروں طرف سوئے ہوئے ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہ آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے. اچھا اور دوسرا خواب یہ ہے کہ اس کو جب بھی خواب میں دیکھو نا تو تیار فٹ فاٹ جیسے شادی میں جانے والی ہوتے ہیں بندے ایسے. ارے میرے سورہ مزمل پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے, چھوڑو میں پڑھ کے آؤں. ارے میرے عصر کی نماز کا پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے, پھر میں بعد میں آ کے بات کرتی ہوں, ابھی میں عصر پڑھ کے آؤں. مطلب جب بھی قرآن پاک نماز اور اس میں اس کو دیکھتے ہیں. اور زندگی میں یہ ہمیں کہتی تھی کہ قرآن سے دوستی کر لو, قرآن سے بہتر تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے میری بہن ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بہن کے حوالے سے ہم نے خواب سے بڑی خوشی ہوئی ہے. خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے بات کریے, اپنا خواب بیان کیجئے. وہ نا ایک دن میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک اینٹ کی دیوار بنی ہوتی ہے, وہ گر جاتی ہے نیچے. اینٹ کی دیوار بنی ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گر جاتی ہے نیچے. اچھا گر جاتی ہے, پھر؟ ہاں جی, وہ نا ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. تو ساتھ میں ایک بڑی سی ان کے ہمسائے کی ہوتی ہے. ایک بڑی سی بلڈنگ بنی ہوتی ہے. ہاں تو اس کے اوپر نا میں آسانی سے چڑھ جاتی ہوں, بہت اونچی بلڈنگ ہوتی ہے. آپ ان کے ایک اور بلڈنگ بنی تھی اس پہ اونچی سی بلڈنگ ہے, اس پہ آپ چڑھ جاتی ہیں آسانی کے ساتھ؟ ہاں جی, وہ آگے شیڈ بنی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہوں میں. تو وہ نا جب میں نیچے دیکھتی ہوں نا تو وہ بہت گہری ہوتی ہے. تو میں سوچتی ہوں اگر میں گر گئی تو میں نے مر جانا ہے. تو پھر میں کیا کرتی ہوں, پھر نا بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر میں ایزیلی وہاں سے نیچے آ جاتی ہوں, خود بخود ہی نیچے آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن سیالکوٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے مختصر وقفے پر. آپ مایوس نہ ہو جائیے گا, تیسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم کچھ کال کو مزید شامل کریں گے. تیاری رکھیے, ملتے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین تیسرا سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کریں گے, لیکن ہم شاید 2 یا 3 کالز کو شامل کر سکیں گے, کہ اس کے بعد پھر اس صاحب سے انشاءاللہ پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں. لہذا شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. اچھا چلیں, مجھے بتایا گیا پہلے جواب لیتے ہیں استاد سے, پھر انشاءاللہ ہم آپ کو شامل کرتے رہیں گے. تھوڑا سا وقت کو ہم نے بیلنس کرنا ہے. جی مفتی صاحب. اچھا, حیدرآباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی آنٹی علیر ہیں اور وہ یخنی کا پیالہ جس میں بوٹیاں اور چکن کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ دیتی ہیں. کہتی بوٹیاں نکال لو, یہ نکالتی ہیں اور وہ پھر پیالوں میں ڈالتی ہیں, تو ان پر گرانے کی کوشش کرتی ہیں. تو وہ ان پر تو نہیں گرتی ہے لیکن ان پر نہیں گرتی, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور میں بہن آپ کو یہ عرض کر دوں کہ
جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم سمجھ گئے تو خواب پورا نہ بھی ہو تو ہم سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا، تو لہٰذا پھر وہ بار بار آپ تکلیف نہ کیا کریں یہ ان سے بھی اور جتنے بھی ہیں. تو جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ سمجھ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خواب، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ خواب کے ہر منظر کی تعبیر نہیں ہوتی، کچھ مناظر ہوتے ہیں، بعض اوقات پورا طویل خواب ہوتا ہے، ایک منظر ہی ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. میری بہن آپ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ پریشانی کا شکار ہیں، اور پریشانیاں اس پر یہ ہیں کہ آپ وہمی بہت ہو رہی ہیں کہ یہ یہاں سے مجھے نقصان پہنچے گا، یہاں سے مجھے نقصان پہنچے گا، وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا. تو ایسا سوچنے والا نا کبھی یوں سمجھنے سر اٹھا کر جی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ توہمات کی دنیا میں پڑا رہتا ہے اور پھر ہر کسی سے اس کی بات بھی خراب ہوتی رہتی. تو لہٰذا اس چیز سے نکلیں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے گرایا، کوشش کی لیکن آپ پر گرا نہیں. اس طرح آپ کی حقیقی زندگی میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا، نہیں ہوتا، یہ نقصان پہنچائے گا، نہیں پہنچایا، یہ نقصان پہنچائے گی، نہیں پہنچایا. تو لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور حقیقی دنیا میں لوٹ کر آئیں، حقیقی زندگی میں لوٹ کر آئیں، اور تھوڑا سا اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آپ لگی رہیں، توکل اس پر کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. اس کے بعد پنڈی سے کہتی ہیں بہن کہ والدہ مرحومہ کے روم میں جاتی ہیں تو وہ بڑا خوبصورت سا بنا ہوا ہوتا ہے. یہاں تک ہم نے خواب سنا اور آگے جو ہے وہ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. تو بہرحال اپنی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کیا کریں، اور جتنا ہم سمجھ پائے ہیں کیونکہ مکمل خواب نہیں ہے. اس کے بعد بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے استاد مرحوم خواب میں آئے اور وہ کہتے ہیں میں آ گیا ہوں اور تم قرآن حفظ کر لو. یہ پڑھنے کے لیے بیٹھتی بھی ہیں. یہ بڑا پیارا خواب ہے کہ آپ جو زندگی میں قرآن سے محبت کرتی ہیں نا، تو کبھی آپ دیکھیں گی آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، کبھی آپ دیکھیں گی آپ قرآن یاد کر رہی ہیں، کبھی آپ دیکھیں گی قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے. تو جو زندگی میں آپ کی محبت ہے اور آپ کا ایک والہانہ قرآن سے پیار ہے تو وہ خواب میں آپ بار بار دیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی قرآن سے محبت میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر اور یہ جو آپ قرآن پڑھتی ہیں اس کو چھوڑیے گا مت، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے گا. اس کی بڑی برکتیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. پھر بہن نے لاہور سے پوچھا کہ بہت گہرے گڑھے ہیں انہوں نے دیکھے، اور دوسرا یہ دیکھا کہ کعبۃ اللہ ان کے چاچا کے گھر میں ہے، لیکن وہاں چونکہ ان کی جو ڈسیبل اولاد تھی تو وہ بھی ہے، تو کوئی تعفن سا پھیلا ہوا ہے. اور تیسرا خواب دیکھا کہ گندے نالے کا پانی ہے جو ان کے سامنے ان کو بہتا ہوا دکھائی دیا. اچھا، پہلا جو خواب ہے نا کہ بہت گہرے گڑھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، یا پھر آپ مستقبل میں فیوچر میں کہیں کچھ پریشانیاں اس طرح رونما ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت پریشانی ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، لیکن وہ ہوگی اتنی بڑی نہیں کیونکہ آپ نے گرتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. دیکھیں یہ زندگی کے نشیب و افراز نہ، اس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس میں گھبراتا نہیں ہے، اپنے اوپر سوار نہیں کرتا ان چیزوں کو، بلکہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ اس سے نکلنے کے اسباب تلاش کرتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی معیت میں ہوتا ہے. پھر دوسرا جو آپ نے دیکھا، یہ دیکھیں بعض اوقات کسی کی اولاد ڈسیبل ہونا تو اللہ تعالیٰ ایک طرف آزمائش دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دوسری طرف اس کو بہت فائدے عطا فرماتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑے کاروباری ہیں، ہمارے ادھر مارکیٹ میں ہوتے ہیں، تو ان کا ایک ڈسیبل بچہ ہے جو روز ان کے ساتھ شاپ پر آتا ہے اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کسی کہا کہ بھئی آپ میرے پاس آئیں دعا وغیرہ کریں، تو میں ایسے ہی جاتے جاتے وہاں گیا تو کسی بندے نے اس بچے کو چھیڑا، تو وہ بندہ یعنی جو اس کا والد تھا وہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا. تو میں نے کہا چلیں چھوڑ دیں اس کو. بولا نہیں مفتی صاحب، مجھے ساری برکتیں اللہ رب العالمین نے اس سے عطا فرمائی ہیں. تو میں کہنے کا مقصد، میں کچھ بھی نہیں تھا، جب سے یہ آیا مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک طرف تھوڑی سی آزمائش آتی ہے لیکن باقی طرف راستے کھلتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر ایک اولاد نہیں، دو اولاد نہیں، یعنی انہوں نے بتایا کہ 4 سے 5 بچے سارے کے سارے ڈسیبل.
تو پھر اس میں یاد رکھیں کہ جو ڈسیبل ہوتا ہے اسے پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کلی کہاں کرنی ہے، میں نے نہانا کہاں ہے، میں نے واش روم کہاں کرنا ہے، بڑی آزمائش رہتی ہے۔ لیکن بندہ اگر اس میں نبرد آزما ہو جائے اور ان کا حق پورا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر جنت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو رضا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر ایک غریب آدمی تعفن میں کہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بے بس ہے بالکل، اور آپ اسے تعفن والی جگہ سے اٹھا کر اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اسے غسل کرواتے، اچھے کپڑے پہناتے، معطر کرتے ہیں، تو جنت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی رضا ہے یا نہیں؟ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تعفن والی جگہ، بدبودار جگہ، یہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بعض اوقات ایسی جگہوں پر کام کرنے سے ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو چاچا مرحوم ہیں انہوں نے بڑی اس میں آزمائش اٹھائی، تو اللہ رب العالمین نے اپنی رضا ان کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ گندے نالے کا پانی ہے۔ بعض اوقات جب ایمان کی یا اعمال کی کمزوری ہو تو تب بھی یہ خواب نظر آتے ہیں، گندے نالے کے پانی وغیرہ یا گندا پانی یا کیچڑ والا پانی۔ اور بعض اوقات اگر بندہ صحیح ایمان والا ہے، استقامت کے ساتھ ہے، عقیدے میں کوئی اس طرح خرابی نہیں ہے اور ایسا خواب دیکھ لے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان کہیں کہیں انٹرفیئر ہو کر اسے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال دونوں باتوں پر غور فرما لیں، اور اگر یعنی یہ ہے کہ آپ بالکل الحمدللہ پکے عقیدے والی ہیں اور آپ اعمال صالحہ والی ہیں تو پھر آپ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیا کریں، لاحول شریف پڑھ لیا کریں تاکہ ایسے خواب آپ کو نہ آئیں۔ پھر اس کے بعد ملتان سے بہن نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ جنگل ہے، ہریالی ہے، سفید رنگ کی مورنی ہے اور ان سے کسی نے نکاح کروا دیا۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس کا دادا ہوں۔ دیکھیں، یا تو آپ کے بھائی میرے خیال میں انمیرڈ ہیں اور وہ اس معاملے میں سوچتے بہت زیادہ ہیں۔ اگر سوچتے بہت زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے خیالات ہیں اور انہیں چاہیے کہ وہ ہر وقت نہ سوچیں۔ ٹھیک ہے، آتی ہیں، ظاہر ایک عمر ہوتی ہے تو اس میں یہ سوچیں آتی ہیں، تو یہ کہ نکاح کر لیں زیادہ اچھی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ انمیرڈ ہیں اور نارملی زندگی بسر ہو رہی ہے تو منچاہی جگہ پر ان کی شادی تو ہو جائے گی، منچاہی جگہ پر، جو میں کہہ رہا ہوں اشارہ سمجھ جائیں، لیکن اس میں کچھ مشکلات آپ کو آ سکتی ہیں شادی کے بعد۔ منچاہی جگہ پر ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ غلامی کرنی پڑے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پھر ہر بات ماننی پڑے اور آپ مجبور ہو جائیں، تو اس بات کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور خواب ہے کہ یہ ہیں ان کی بہن، اچھا ایک بہن نے یہ پوچھا، انہی بہن نے، کہ یہ ان کی بہن ہے، چھت پر بارش ہو رہی ہے تو پھر ان کی بہن جو ہے وہ مطلب گرتی ہے لیکن کوئی چوٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ اچھا خواب ہے، اور تھوڑا سا یہ بہن جو ہے نا آپ کی، یہ تھوڑا سا کسی معاملے میں کوئی اٹکن کا شکار ہے، کوئی معاملہ الجھا ہوا ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس میں پریشان نہ ہوں، تھوڑی سی بس اور دیر ہے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کی حل ہونے کی طرف ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اپنی بہن سے کہیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ لاحول شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ پھر نورین بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ کسی مرحومہ کے گھر گئی ہیں، جوتی اتارتی ہیں، واپسی پر وہ نہیں ہوتی، وہ پوچھتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی کوئی لے کر گیا، وہ کام کر کے واپس لے آئے گا۔ اور دوسرا دیکھا کہ ان کی پاؤں پر چوہا جو ہے وہ چپکا ہوا ہے، تو اس خواب کی، اور بڑی مشکل سے انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کے بعد ہٹایا ہے، تو اس کی تعبیر پوچھی۔ دیکھیں میری بہن، میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ شوہر یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہے نا، یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، بڑا مضبوط رشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا بیچ میں اعتماد کی دراڑ آ جائے نا، یعنی اعتماد کم ہو جائے یا کسی معاملے میں بے اعتمادی آ جائے تو یہ رشتہ پھر بڑا نازک دوراہے پر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات میں اپنی مطلب جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات شوہر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن عورت شک کے دروازے کھول کر اسے اتنا زچ کر دیتی ہے کہ بالآخر، اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ خدا نخواستہ شوہر اگر ایک مرتبہ زچ ہو جائے، یعنی جو بالکل صحیح آدمی ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، کسی اور طرف نہیں ہے، لیکن جب وہ زچ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بڑی مشکل سے واپسی ہوتی ہے اس کی۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو خواب یہ بتا رہا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا احتیاط فرمائیں اور اعتماد کو بحال رکھیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے لیے، ازواجی
زندگی کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر ثابت ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ رشتہ بہت اچھا ہے اور آپ ماشاءاللہ بالکل اعتماد کی فضا ہے، تو پھر شیطان بھی بعض اوقات اس طرح دخل اندازیاں کرتا ہے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ملتان سے بہن کہتی ہیں کہ ایک کباڑے والی جگہ ہے، ایک مچھلی ہے وہاں پر جو بغیر پانی کے پھدک رہی ہے. پکڑنے کی ان کے بھائی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ پکڑ لیتی تو اس پر اللہ رسول کا نام لکھا ہوا آتا ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں، ایک شیطانی راستہ ہوتا ہے اور ایک رحمانی راستہ ہوتا ہے. شیطانی راستہ بڑا مزین ہوتا ہے، پر آرائش ہوتا ہے اور اس پر چلنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے اس پر چلتے ہوئے بندہ کہاں کہاں پہنچتا ہے، جہنم کے کس راستے پر پہنچ جاتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا. اور جو رحمانی راستہ ہے تو بظاہر مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی آزمائش بھی ہوتی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ جانچ فرمائے، کہ آزمائش فرمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو تھوڑا اس میں شیطان بھی دخل اندازیاں کرتا ہے، پھر لوگوں کی طرف سے بھی دخل اندازیاں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال جب یہ پرخطر راستہ آپ طے کرتے ہیں نا تو پھر جنت اسی راستے پر ہے. اس میں لوگوں کے تانے بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ رحمانی راستے پر گامزن رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ نے پوچھا کہ ان کی بہن مرحومہ قبر میں قرآن پڑھی. پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ جتنے لیٹے ہوئے ہیں یہ سب مجھے کہتے ہیں کہ یہ پڑھا کریں تو ہمیں سکون ملتا ہے. کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، حدیث پاک ہے. اپنے مردوں کو نا صالحین کے درمیان دفن کرو، کیونکہ فرمایا کہ فإن المیت یتأذی من جار السوء کما یتأذی الحی. جس طرح زندہ کے پڑوس میں کوئی برا پڑوسی آ جائے نا وہ تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. فرمایا اس طرح مردے بھی برے آدمی سے پریشان ہوتے ہیں اور اچھے صالح آدمی سے خوش ہوتے ہیں یا خاتون سے خوش ہوتے ہیں. ظاہر نیک خاتون ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والی تھی تو ظاہر اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا نا اسے خواب میں دیکھا گیا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. حدیث پاک بھی ہے کہ سورہ ملک پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ ملک سے محبت کیا کرتا تھا. تو وہ مکلف نہیں ہوتا قبر میں، لیکن اس کی محبت ہوتی ہے، وہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو سب کو سکون ملتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے. اور ان کی جو بہن مرحومہ ہیں ان کی مغفرت کی طرف بھی اشارہ ہے، قرآن سے محبت بھی دکھائی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی ان کے دیکھتی ہیں تو بالکل ایک صحت مند دیکھتی ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اچھے حال میں. دوسرا کہ ہمیشہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، تو جو زندگی میں کرتی تھیں تو وہ آپ دیکھ رہی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بھی مغفرت کی دلیل ہے. سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ ایک دیوار ہوتی ہے، گر جاتی ہے، نیبر کی ہوتی ہے، ساتھ میں بلڈنگ ہوتی ہے اور یہ اونچی وہاں چڑھ جاتی ہیں، پھر وہاں جا کر سوچتی ہیں کہ گر گئی تو کیا ہوگا. یہ سارے آپ کے جو کچھ مچھ خیالات ہیں نا آپ ہر وقت سوچتی ہیں، اسی کوئی تعبیر نہیں ہے. بہت شکریہ صلی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اور فرائض واجبات کی پابندی رکھیں اور کثرت درود پاک رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہی بنے گی. اجازت دیجیے اپنے میزبان آشکار داور کو. زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.